وہ پہلا قطرہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قطرہ جو اللہ کے ڈر سے انسان کی آنکھوں سے نکلتا ہے وہ ہے آنسو. اور خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کو خلوت کے جو آنسو ہیں یا خلوت کا رونا، اکیلے کے اندر یا آئسولیشن میں انسان کا اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو علل اعلان گناہ کرنا پسند ہے، اسی طریقے سے خاموشی میں یا خلوت میں، آئسولیشن میں اللہ کے سامنے رونا اللہ کو بہت پسند ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ کل امتی معافی الا المجاہرین، میری ساری کی ساری امت جو ہے اس کو اللہ معاف کر دیں گے سوائے مجاہرین کے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول مجاہرین کون ہیں؟ آپ نے فرمایا مجاہرین وہ ہیں ان یعمل الرجل باللیل عملا، کہ ایک بندہ رات کو کوئی برا عمل کرتا ہے، ثم یصبح وقد سترہ اللہ علیہ، پھر صبح کرتا ہے اور رات کو اللہ نے اس کے گناہ کو چھپا دیتے ہیں لوگوں سے. فیقول، اللہ کے چھپانے کے باوجود وہ لوگوں کے سامنے جاتا ہے اور کہتا ہے یا فلان، اے فلانے شخص، اپنے دوست کو، عملت البارحۃ کذا وکذا، میں نے رات کو یہ گناہ کیے. بڑے فخر سے علل اعلان جو ہے وہ اپنے رات کے جو خفیہ گناہ ہے وہ لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے، حالانکہ اللہ نے ان گناہوں کو چھپایا ہوتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ، وہ کرتا کیا ہے کہ جو اللہ نے اس کے اوپر پردہ ڈالا ہوتا ہے اس پردے کو پھاڑ دیتا ہے. تو علل اعلان گناہ کرنا یہ اللہ کو بہت ناپسند ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف نہیں کرتے، کیونکہ دیکھیے گناہ کے لیے سب سے پہلی اور پرائمری کنڈیشن کیا ہے کہ انسان کو گلٹ ہونا چاہیے. اگر انسان کو گلٹ نہیں ہے، احساس ندامت نہیں ہے، تو معذرت کے ساتھ اللہ وہ گناہ کیوں معاف کریں گے؟ یعنی انسان منہ سے جتنی مرضی توبہ کر لے، لوگوں کے سامنے یعنی استغفار پڑھ لے، جو مرضی کر لے، لیکن جب اس کا دل وہ شرمندگی نہیں ہے، اس کو احساس نہیں ہے، ندامت نہیں ہے، اللہ ایسے گناہ کو نہیں معاف کرتے. آپ دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز کتنی کامن ہے. کچھ گناہ ایسے ہیں جو ہم پراؤڈلی کرتے ہیں، یا ایٹ لیسٹ اگر پراؤڈلی کرتے نہیں ہیں تو ہمیں شرمندگی نہیں ہوتی ان کے بارے میں بتاتے ہوئے، خاص طور پہ دوستوں کے درمیان. کچھ تو گناہ ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں چلے، لیکن کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں جو ہم کرتے ہیں، چونکہ ہمارا دوست بھی وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے، تو ایک گلٹ کو شیئر کرنے کے لیے یا ایک مزاح کرتے ہوئے ہنسانے کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بڑے فخر سے وہ گناہ بتاتے رہتے ہیں لوگوں کو، اور اس پہ شرمندگی نہیں ہوتی، ندامت نہیں ہوتی، احساس نہیں ہوتا. تو سبحان اللہ، یہ جو گناہ ہے اللہ تعالیٰ کو انتہائی اللہ کو ناپسند ہے. اس کے مد مقابل وہ شخص جو اکیلے میں روتا ہے، جو خاموشی میں اپنی خلوت کو پاک رکھتے ہوئے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آدمی. میں آپ کو ایک حدیث ہم نے سنی تھی پہلے، آپ نے شاید سنی ہوگی، لیکن انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس پہ بات کریں گے. وہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 قسم کے ایسے لوگ ہوں گے جن کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. 7 یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. ان 7 لوگوں میں ایک شخص وہ ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ بندہ جو اکیلے میں اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں. یہ وہ شخص ہے، آپ نے فرمایا کہ قیامت کے روز جب انتہائی سخت گرمی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، اور اس وقت اس سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. لوگوں کے سامنے اصل میں ہمبل ہونا یا ہیوملٹی ایکسپریس کرنا یا خشوع اور خضوع کا اظہار کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ انسان ہمیشہ جب لوگوں کے سامنے روتا ہے یا لوگوں کے سامنے احساس ندامت اگر اس کو ہوتا ہے، شرمندگی ہوتی ہے، تو وہ بناوٹی ہوتی ہے، ضروری نہیں ہے.
لیکن نسبتاً آسان ہوتی ہے، کیونکہ اس میں انسان کو ایک بینیفٹ ملتا ہے. وہ بینیفٹ کیا ملتا ہے کہ لوگ اس کی قدر کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں بڑا سافٹ ہارٹیڈ آدمی ہے، بڑا رونے والا شخص ہے. چونکہ اس کے اندر ایک بینیفٹ ایک بندے کو مل رہا ہوتا ہے اور اس میں لوگ تعریف کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے اسلاف جو ہیں اس چیز کو ناپسند کیا کرتے تھے کہ لوگوں کے سامنے رویا جائے. اسی لیے علماء جو ہیں وہ اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں کہ دعاؤں کے اندر لمبی لمبی دعائیں کرنا اور رونا، خاص طور پہ لوگوں کے سامنے، وہ اس چیز کو ناپسند کیا کرتے تھے. اگرچہ حرام نہیں آبویسلی، اگر تو انسان کو خود ہی رونا آ جائے تو اس میں کوئی مذائقے والی بات نہیں ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن اس چیز کو ناپسند کیا کرتے تھے. اصل میں رونے کا جو اصل مکان اور محل ہے نا، جو اصل جگہ ہے، وہ آئسولیشن. ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسی طریقے سے تمام امت کو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اپنے رب سے دعا کرو تضرع، عاجزی کے ساتھ، گڑ گڑاتے ہوئے، وخفیہ، اور آئسولیشن کے اندر، خاموشی جب ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو رات کا اٹھنا بہت پسند ہے، اور ایک انسان کی سنسیرٹی اور ایک انسان کے اصل نیکی اور تقوی کا پتہ کب چلتا ہے؟ جب اس کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہوتا، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، نیند ایٹ سٹیک ہوتی ہے، صبح کام کرنا ہوتا ہے، آفس جانا ہوتا ہے یا اسکول یا کالج جانا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس چیز کو کمپرومائز کرتے ہوئے، اور آج کل تو ویسے بھی بہت مشکل ہے، ٹھنڈے دن ہے، پتہ ہے کہ رات کو ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑے گا، اس کے باوجود اگر ایک بندہ ان ساری چیزوں کو چھوڑ کے، ان ساری چیزوں پہ کمپرومائز کرتے ہوئے، نیند کی لذت کو چھوڑتے ہوئے جب وہ اپنے اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے نا، تو اس وقت پھر اس کی جو کیفیت ہوتی ہے نا، وہ بہت ڈیفرنٹ ہوتی ہے. کبھی تجربہ کر کے دیکھیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اللہ تعالیٰ الحمدللہ میں حافظ ہوں. ایک قرآن ہے جو میں لوگوں کے سامنے پڑھتا ہوں، اور ایک قرآن ہے جو میں اکیلے میں پڑھتا ہوں. زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ وہ میں دکھانے کے لیے پڑھتا ہوں، نہیں، لیکن انسان متاثر ہوتا ہے. انوائرمنٹ سے ہر بندہ انفلوئنس ہوتا ہے، سیدھی سی بات ہے. کسی نہ کسی لیول پہ یہ خیال ضرور ہوتا ہے کہ یار لوگ مجھے سن رہے ہیں. یہ ایسی چیز ہے جس کو ہم اوائڈ نہیں کر سکتے. اسی لیے میں نے آپ کو جیسے بتایا، ایک بھائی نے سوال کیا تھا لاسٹ ٹائم، میں نے کہا تھا 100% اللہ کی ہم سے ایکسپیکٹیشن بھی یہ نہیں ہے کہ ہم اس لیول پہ جا کے جو ہے وہ سنسیرٹی ایکسپریس کریں کہ جس میں ہمارے ذہن میں 0% کسی بندے کا خیال ہو. آلموسٹ ناممکن ہے. اللہ کی ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ مینلی اللہ کے لیے کام کریں. ہاں، انسان کی آئیڈیل سچویشن تو یہی. تو اب خاموشی کے اندر جب میں نے قرآن مجید کی جب میں تلاوت کرتا ہوں، خاص طور پہ اکیلے میں جب میں تلاوت کرتا ہوں، تو اس کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے. اس میں ریفلیکشن کا آپ کو بہت زیادہ ٹائم ملتا ہے. اسی طریقے سے جب میں رات کو، یہ میں نے تجربہ کر کے دیکھا ہے اور آپ بھی تجربہ کر کے دیکھیں، رات کو جب اللہ مجھے موقع دیں یا مجھے کوئی ایسا موقع ملے کہ میں رات کو اٹھ کے تہجد میں قرآن مجید کی تلاوت کروں، تو اس قرآن مجید کی جو تلاوت کا اثر ہوتا ہے میری ذات پہ، میرے کیریکٹر کے اوپر، جو ریفلیکشن اور تدبر اور غور و فکر میں اس ٹائم کر پاتا ہوں، میں لوگوں کے سامنے یا صبح بھی نہیں کر پاتا. ٹھیک ہے. تو یہ جو اوقات ہے نا، جو ٹائم ہے اور جو ایکچولی جو پلیسز ہیں اسپیشل، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا بہت ضروری ہے.